20 سال 25 سال پہلے چلا جاؤں تو ہماری مائیں بہنیں وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کے اندر دیکھ رہے بہت نہ ہونے کے برابر کوئی طلاق کا واقعہ ہوتا ہوگا. اور جب طلاق کسی گاؤں کے کسی محلے کے اندر اگر ہوتی تھی تو یقین کیجئے کہ اس میں 2 3 دن کھانا نہیں بنتا تھا، اتنا افسردہ پورا محلہ پورا گاؤں ہوتا تھا. لیکن اب تو ہر گلی محلے کا معاملہ ہو گیا ہے، ہر گھر کی کہانی ہو گئی ہے، طلاق عام ہو گئی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں. کیا وجہ کیا ہے اس میں؟ کیا ہماری دین سے دوری ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ طلاق کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں. ٹاپک بڑا ہی اچھا ہے اور بڑی لمبی ڈسکشن والا ٹاپک ہے، لیکن میں مختصر یہ کہوں گی کہ آپ نے کہا کہ پرانے زمانے میں ایجوکیشن نہیں تھی. میں کہوں گی پرانے زمانے میں ہی ایجوکیشن تھی. ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. اس وقت مائیں اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھی، اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھیں، اور بچہ بچپن سے لے کے جوانی تک، بلکہ شادی تک، شادی سے بعد تک بھی ماں کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا اور ماں کی باتوں اور خاندان کی باتوں کو لے کر چلتا تھا. آج کل جو ایجوکیشن ہے وہ صرف اداروں کے اندر ہے. آج کل ایجوکیشن گھر کے اندر نہیں ہے. گھر کے اندر سوشل میڈیا ہے اور اسکول کے اندر بھی سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہی ایجوکیشن ہے. تو سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کی ایجوکیشن چل رہی ہے، جس طرح کے ٹک ٹاکس بن رہے ہیں، جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، تو لوگ اسی چیز کو دیکھ کے امپریس ہوتے ہیں. طلاق کی وجہ کیا ہے؟ طلاق کی سب سے بڑی وجہ ایک تو عدم برداشت ہے، دوسرا بے روزگاری ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں زیادہ تر بے روزگار ہیں. اب ہر انسان جو ہے وہ ایزی وے ڈھونڈتا ہے پیسہ کمانے کا. ایزی وے جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. بچے ایجوکیشن سے دور ہیں، شارٹ کٹ کے چکر میں کہ جو ٹک ٹاک بنا لیں گے، مشہور ہو جائیں گے، زیادہ پیسہ کمانا شروع ہو جائیں گے. اس سے کیا ہے؟ بیوی سے دوری، بچوں سے دوری، فیملی سے دوری. جب آپ گھر کے اخراجات کو پورا نہیں کریں گے تو بیگم تو اخراجات کے لیے روئے گی. ہمارے ملک میں سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ اس وقت وہ بے روزگاری ہے. طلاق کی وجہ کی بے روزگاری کو کم کیا جانا چاہیے. اس سے بڑی وجہ جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا ہے جو تباہی کا رول ادا کر رہا ہے. عدم برداشت کی کمی ہے. میں تو اختلاف کروں گا. بے روزگاری اور طلاق کا آپس میں کوئی اکا دکا واقعات دیکھ لیں جو بہت دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے جس کے بچے ہیں وہ اگر روزگار نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کو چھوڑ دے سڑک کے اوپر چلے جائیں. بالکل بھی نہیں ہے کہ جی آپ کے اگر بے روزگار ہیں تو جی آپ چھوڑ دیں گے بچوں کو سڑک پہ. یہی تو وجہ ہے کہ آپ ایزی وے جو ڈھونڈتے ہیں پیسے کمانے کا، محنت اور مزدوری کرنے کو ترجیح نہیں دیتے. ہم باہر تو دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، وہاں پہ ہم 18 20 گھنٹے کام کرنا، مزدوری کرنا پسند کرتے ہیں. اپنے ملک کے اندر وہی بات آ گئی نا، وہ جو میں نے کہا تھا کہ ناک ہماری نیچے لگ جائے گی. یہاں پہ ہمیں شرم آتی ہے. مین ایگو ہمارے اندر بہت ہے. اب تو خواتین میں بھی خیر ایگو بہت زیادہ ہے. میں نے آپ کو یہی بتایا کہ اس وقت جو کمی ہے سب سے بڑی وہ تربیت کی ہے. اب بہت ساری پڑھی لکھی فیملی ہیں جن کو روزگار کے مسائل نہیں ہیں، جن کو پیسے کے مسائل نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ڈیورس ہو رہی ہیں کیونکہ جو عدم برداشت ہے میاں بیوی کے درمیان میں وہ ختم ہو رہا ہے. اب ٹک ٹاک والا جو پیار میاں بیوی آپس میں چاہتے ہیں وہ نہ میاں کو ملتا ہے نہ بیوی کو ملتا ہے، کیونکہ وہ تو صرف ٹک ٹاک پہ دکھانے کے لیے بنایا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا ہمارے لوگوں کو فلمی پیار مانتے ہیں. فلمی پیار مانتے ہیں. اب دیکھیں نا، اب میں بھی ٹک ٹاک سم ٹائم دیکھتی ہوں، بوڑھے پیار محبت کی لو سٹوریاں چلا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں. وہ نوجوان نسل سمجھتی ہے کہ شاید یہی لائف ہے، لیکن یہ تو لائف نہیں ہے. زندگی میں جب آپ ایک دوسرے کے زندگیوں کا سوال ہے میڈم، زندگیوں کا سوال کی بات نہیں ہے، زندگیوں کا سوال ہے. بچے رل جاتے ہیں، وہ بےچارے ذہنی معذور ہو کے رہ جاتے ہیں بچے. لیکن ہماری نئی نسل جو ہے نا وہ وہی پیار چاہتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات اور پریشانیاں سامنے آ رہی ہیں. بات آپ نے ٹھیک کی کہ ایجوکیشن کی اگر بات کی جائے تو وہی 30 40 سال پہلے جو ہماری مائیں تھی وہی درسگاہیں تھی. اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ ماں جو ہے وہ اصل یونیورسٹی ہوتی ہے، ایسے نہیں. اس نے پورے جھنجھوڑ کے اقبال نے کی بات کی تھی. تو بٹ صاحب آپ بھی کورٹس کے اندر جاتے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک کہی روبینہ سلیحی صاحب نے کہ عدم برداشت اور یہ ٹک ٹاک کے سٹار بننے کے چکر میں ہم سب کچھ بھلا دیتے ہیں. بعد میں بڑھاپے میں جا کے پتہ چلتا ہے جب کچھ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا نا، جب حسن جوانی چلی جاتی ہے پھر سمجھ میں آتی ہے کہ کاش ہم نے جوانی میں یہ نہ کیا ہوتا، اپنے بچوں کا خیال کیا ہوتا، اپنی بیوی کو نہ چھوڑا ہوتا تو آج وہ بڑھاپے میں ساتھی ہوتے. بیویوں کو بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ شاید کاش ہم نے کیا ہوتا تو ہمارے مرد حضرات ہمارے ساتھ ہوتے، ہمارا خاوند ساتھ ہوتا. تو دونوں کے لیے ایکولی چیزیں ہیں. تو بٹ سب جب ہم جاتے ہیں، میں تو کئی دفعہ گیا، یقین کیجئے ہائی کورٹ کے اندر، فیملی کورٹ کے اندر، گارڈین کورٹس جن کو آپ کو کہتے ہیں، تو وہاں پہ دل جو ہے وہ گھٹتا ہے، دم گھٹتا ہے وہاں پہ دیکھ کے.
जिस तरीके से वो खौफनाक चीख और पुकार कानों में पड़ती है ना, जिस तरीके से वो चीख रहे हो, यकीन कीजिए अंदर फट जाता है बाहर देखने वालों का। और वो माँ बाप कैसे सख्त दिल है, जिनके वो बिल्कुल भी जुनाब उनके जूं नहीं दिखती, और वो वहां में जाके भी मोम नहीं होते। देखने वाले जो है वो आंसू गिर रहे होते हैं कि एक माँ खींच रही है कभी बच्चे को, कभी बाप खींच रहा है, और उनको आपस में नहीं कि हम तस्वीर कर लें। तो क्या कहेंगे आप इसमें? एजाज डॉक्टर साहब, रोजाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि गार्डियन कोर्ट में 100 से ज्यादा तकरीबन तलाकों के दावे जो है वो दायर हो रहे हैं, और बड़ी स्पीड से हो रहे हैं। 100 से जायद 100 से ज्यादा रोजाना। तलाक का लफ्ज जो है वो ऐसे मुंह के ऊपर, जुबान के ऊपर है। आज की बहन बेटी जब किसी के घर में जाती है तो सबसे पहले, मैं जो अदालतों में देख रहा हूं, वो तलाक सबसे पहले होता है कि तुमने किसी चीज की बात नहीं सुननी, कोई तुमने ऊंची आवाज में बात करे, तुम्हें कोई ओए कहे तो तुमने ये छोड़ के ये तलाक देकर वापस आ जाना ये है। कौन कहता है? और ये कौन माँ कहता है? बाप की तरफ से, उनके रिश्तेदार अजीजों कारब की तरफ से ऐसा दर्द सामने आ रहा है। वो मुखलिस है या आजकल दुश्मन आ रहा है? उसके बाद फिर जो मैं देखता हूं वहां पर कि बाप जो है वो बच्चे को मिलने के लिए दूर दराज से आ रहा है, माँ जो है उसने खर्चे का दावा दायर किया हुआ है, बाप ने मुलाकात दायर की हुई है। अब ईद के दिन करीब हैं, अब अदालतों में कई बार ये होता है कि जो माँ है वो बाप की दरखास्त आती है, माँ बच्चों को लेकर नहीं आती, बाप दूर दराज से सफर तय करके आता है, खिलौने लेकर आता है, दीगर चीजें लेकर आता है कि बच्चों के साथ मैं थोड़ा सा टाइम गुजारूंगा और फिर मैं वापस चला जाऊंगा। अब अदालतों में भी जाहिर बात है वुकला हजरात है, उन्होंने इन केस को लिंगर ऑन भी करना होता है, और कई अच्छे वुकला हैं जिन्होंने इनको जल्द जो है खत्म करा देना होता है। और मैंने अक्सर बट साहब जब यस्सर थे तो हमारे अंदर नखरे थे, जब वहां पे खिलौने लेके आते हैं, जब अपने पास थे बच्चे, तो तब थोड़ा सा तब खिलौने यही चीजें मैं बता रहा हूँ कि मैं जब वहां पर ये देखता हूँ तो बात, बहस क्या होती है अदालतों में? बहस ये हो रही है, एक तो अदम बर्दाश्त, ये बात मैडम की बिल्कुल ठीक है कि अदम बर्दाश्त मौजूद है। इसके अलावा गलत फहमियां मियाँ बीवी के दरमियान इतनी परवान चढ़ती हैं और चढ़ाई जाती हैं कि किसी ने ये कहा है तुम्हारे बारे में, खावंद से नहीं पूछा कि भाई ऐसा वाकया हुआ है, ये क्या ऐसी बात आपकी जो मेरे सामने आई है, क्या ये आप इसमें मुलव्वस हैं? उसने खावंद से नहीं पूछना, किसी तीसरे से पूछते रहना है। और जब खावंद ने घर में आना है थके हारे काम से, तो उसके कान में ये बातें गूंजनी है, उसके बेडरूम में ये बातें गूंजनी है, और जिसकी बुनियादी वजूहत मार, मतलब वो ऑलरेडी पता नहीं जिस तरह का माहौल चल रहा है, डिप्रेशन में घर पहुंचे, और बीवी जो है बजाय बिठा के आराम से बात पूछे, वही किसी के वो कानों में फूंक मारी गई, तेरा खामद तो ये कर रहा है। खावंद ने जब घर आना है ना तो उसने काम काज से थके हुए आना है, उसने सारा दिन पता नहीं किस तरीके से जो है वो देखना है कि मैंने बीवी और बच्चे का निजाम कैसे चलाना है। एक बाप जब बाहर मेहनत करने के लिए निकलता है तो उसे ये होता है कि यार बीवी बच्चा, उसने ये स्ट्रगल करनी होती है अपनी बीवी और बच्चों के लिए। जब वो घर में जाता है तो उसको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है कि तुम्हारी वालदा ने ये कहा, तुम्हारे वालिद ने ये कहा। और ज्वाइंट फैमिली मैंने देखी है, ज्यादातर जो ज्वाइंट फैमिलियों में फैमिलियां रहती हैं वहां पर जो ऐसे केसेस जो हैं वो बहुत जल्द सामने आ जाते हैं।